بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب اور اس وقت آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. اور ناظرین گرامی، آج 19ویں شب ہے اور ضربت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. اور آج چونکہ فارمیٹ تھوڑا سا تبدیل ہے، آج آپا ہمارے درمیان اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ آپا کی طبیعت ناساز ہے. میں گزارش کروں گا آپ تمام احباب سے کہ آپا کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. ان کی جو ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے اس وقت ہاسپٹلائز ہے، تو میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک انہیں صحت یابی درازی عمر بالخیر دے. اور میں آپ سب سے گزارش بارہا یہ کرتا رہوں گا کہ آپا کو جو ہے وہ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. ناظرین گرامی، آج میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جو کہ گیسٹ سیشن کے بعد ہوتے ہیں، اور آج گیسٹ سیشن نہ رکھنے کا سلسلہ یہ تھا کیونکہ آج ہمارے پاس علماء کرام کا پینل ہوگا اور ہم بہت خوبصورت طریقے سے گفت و شنید کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اس موضوع کو دے پائیں. اور آج میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے کہ جو رمضان ٹرانسمیشنز کی بنیاد اور رمضان ٹرانسمیشنز میں ڈیبیٹ کی بنیاد رکھنے والی شخصیت، اور جتنی ٹرانسمیشنز ہوئی ہیں لائک 14 اگست کی، 23 مارچ کی، اس کے علاوہ ربیع اول کی نشریات ہو یا اس کے علاوہ محرم کی نشریات ہو، اس میں بچوں کو تقاریر اس چیز کی بنیاد رکھنے والے اور انہیں لکھوانے والے، ان کو بتانے والے، جسٹر پوسٹرز کا خیال کروانے والے، اور وہ شخصیت کہ جو پوزز کو اور بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے بات کو، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. میرے ساتھ جناب عابد علی امنگ صاحب موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابد بھائی خیریت سے ہیں؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے. الحمدللہ الحمدللہ. عابد بھائی آج آپا موجود نہیں ہیں، اور پہلے تو یہ بتائیں آپا کی کمی کتنی محسوس ہو رہی ہے؟ ہاں، بس کیونکہ پروگرام کی ابتدا ہے اور وہ ہنستے مسکراتی رہتی تھیں اور ان کی گفتگو رہتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ جلد ہمارے درمیان موجود. آمین آمین. اچھا عابد بھائی یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جو اپنا اس وقت تقریری مقابلے کا آپ نے سوچا رمضان نشریات میں ہو، کیا چیز تھی جس نے کیا کہ یار یہ ٹرانسمیشنز کے اندر یہ تقریری مقابلہ ہونا چاہیے؟ اچھا، سچ ہونا چاہیے یا سچ جو جی ہاں. دیکھیں، سچ یہ ہے کہ 1998 میں جو ہے وہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، اور 1999 میں اس کی جب پہلی سالگرہ تھی تو ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان کی قومی ٹیلی ویژن کے اوپر
ایک تقریری مقابلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے. وہ تقریری مقابلے کا انعقاد ہوگا اور اس میں بچے جو ہیں وہ اس حوالے سے اظہار خیال کریں گے. واہ. اچھا ہم چونکہ میرا زمانہ طالب علمی گزر چکا تھا لیکن پاکستان ڈیبیٹ کاؤنسل کے ساتھ رابطہ تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا صرف وہ لوگ جو طالب علم ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ جو زمانہ قریب میں بھی طالب علم رہ چکے ہیں دے کین پارٹیسپیٹ. تو چونکہ چینل پہ بیٹھے ہیں ہم بہت سارے نام نہیں لے سکتے. اس وقت جو مختلف چینلز پہ موجود ہیں ماشاءاللہ وہ حضرات بھی جو پس پردہ کام کر رہے ہیں، بیورو چیف ہیں ایک دو چینلز کے، وہ کانٹینٹ ہیڈ ہیں، ہم سب مل کر گئے اور ہم نے وہاں پر اپنا نام کا اندراج کروایا. ادریس غازی صاحب اس کے ہوسٹ، پروگرام کا نام رکھا گیا آگہی، اور کوئی ایک ہفتے پہلے جو ہے اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور بھرپور طریقے سے اس پروگرام کو تیار کیا جاتا ہے. دیکھیے اس زمانے میں فیس بک نہیں ہے، واٹس ایپ نہیں ہے، ٹیلی فون بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ جانے کہ 1 سال پہلے اپلیکیشن دی جاتی تھی پی ٹی سی ایل کے لیے. اچھا. اور وہ بھی کم ہو کر 8-8 7-7 مہینے تک تھی. کیلنڈر پر نشان لگاتے رہتے تھے کہ ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگے گا. اس دور میں ہمارے پاس کوئی رابطہ نہیں تھا. تو جب جیسے ہماری تقاریر ریکارڈ ہوئی اس کے بعد جانے کے بعد ہم نے اپنے دوستوں سے جا کے کہا ہم ٹی وی پہ آئیں گے. ہم نے جا کر اپنے کچھ ریلیٹیو سے رشتہ داروں کو بتایا، انہوں نے کہا جی ہم ٹی وی پہ آئیں گے. محلے میں بتایا اور جس دن 5 بجے پروگرام ہونا تھا تو ہم وہ اپنے چپس وغیرہ لے کر ہم بیٹھ گئے. 6 بجتے ہیں، 7 بجتے ہیں، 8 بجتے ہیں، 9 بجتے ہیں، 10 بجتے ہیں، 10:30 بجے قومی ترانے کی آواز آتی ہے، پروگرام نشر نہیں ہوتا. اچھا جب پروگرام نشر نہیں ہوتا، جبکہ ذہن میں رکھیے گا اس زمانے میں وہ پی ٹی وی کے اوپر چلا کرتا تھا پروگرام، ہوسٹ کا نام اور تاریخ اور ٹائم جو طریقہ کار ہوا کرتا تھا وہ چل رہا تھا، لیکن وہ پروگرام نشر نہیں ہوا. ہم پہنچے، ہم نے معلوم کیا 1-2 دن بعد، بہت افسردہ تھے. پوچھا تو کہنے لگے اس کے لیے سپانسر نہیں ملا. اچھا. لہٰذا آپ اس میں کچھ تھا ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے سپانسر ملتا. اچھا. اور اس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ میرا رب مجھے کوئی ایک ایسا موقع ضرور دے اور میں اپنی کوشش کروں گا کہ اس پروگرام کے لیے سپانسر ملنا بات کی بات ہے. انشاءاللہ سپانسر اس پروگرام کو ڈھونڈے گا. میں نے اس کی کوشش کی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میں اکیلا نہیں، کراچی کے اندر کام کرنے والی بہت ساری جو فن خطابت کے حوالے سے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کا کنٹریبیوشن ہے. چینلز کے اوپر وہ لوگ جو فن خطابت سے تعلق رکھتے تھے، جیسے ماشاءاللہ آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت سارے چینلز پر وہ لوگ جو فن خطابت سے تعلق رکھتے تھے، ان سب کا کردار ہے. پس پردہ بہت سارے لوگ موجود تھے، ان کا کردار ہے کہ انہوں نے اس سیگمنٹ کو اپنی نشریات کا ایک لازمی حصہ بنایا. اور پھر ایسا ہوا آہستہ آہستہ کہ جب بڑے چینلز پر یہ چیز چلنا شروع ہوئی تو الحمدللہ آج تمام چینلز. اور اچھا پھر جیسے آپ یہاں پر آئے نا تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ بچوں کو موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب میں سلیکشن کر رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کہی تھی کہ اعزازی تقاریر ان بچوں کی ضرور رکھیں جو چھوٹے ہیں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوالیفائی نہیں کیا، شاید وہ کوالیفائی کرنے والوں سے زیادہ باصلاحیت ہے لیکن چھوٹے ہیں، انہیں آج موقع ملے گا، کل کے پارٹیسپینٹ ہیں، پرسوں کے فاتح ہیں. جی ہاں انشاءاللہ. تو یہ کوشش کی تھی، یہ وجہ تھی اور یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا اب تک کبھی ایسا ہوا کہ کیا نام ہے کسی ڈیبیٹر کے اوپر کوئی ایسا وقت آ گیا ہو، لائک جیسے وہ تقریر کر دی اور پھر جو ہے وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کوئی ایسا لفظ کہہ دے یا روانگی میں کوئی ایسی چیز نکل جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر چینل نے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا واقعہ ہوا کبھی، کوئی ایسی چیز ہوئی کہ جس میں مقرر کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، پھر آپ نے اس کو سنبھالا ان چیزوں کو؟ دیکھیں میں بہت ساری چیزیں ہم خود چینل پہ چونکہ بیٹھے ہیں تو چینل پہ ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن میرا ایک بہت عزیز دوست جنید اقبال، جب یہ 2011-12-13 کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت جنید سے جب میری گفتگو ہوئی تو جنید نے کہا عابد یار بچوں کو جو ہے نا وہ تیار کرتے ہیں اور چونکہ یہ سیگمنٹ ایک پراپر سیگمنٹ اب تک نہیں ہے تو ایک مقرر افطار میں اور ایک سحر میں، ٹھیک ہے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ 30 رمضان کے موضوعات نکال لیں. مثال کے طور پر اما عائشہ کا دن ہے، فتح مکہ کا دن ہے، یوم بدر ہے، اسی طرح ہمارے پاس یوم علی ہے، پھر اس کے بعد طاق راتیں ہیں، اسی میں اعتکاف کی فضیلت ہے، قرآن پاک کی ہے، تو 4 خلفاء راشدین کے لیے دن رکھ دیے جائیں. اس طرح ان دنوں کو منسوب کر دیں اور اس پر بچوں کو تیاری کروا دیں. صحیح. تو اس وقت چینل کے اوپر ایک چینل پر ہوسٹ ہیں، آپ نیوز پڑھتی ہیں، اس بچی نے تقریر کی اور تقریر کرنے کے بعد وہ ایک شعر کا دوسرا مصرع تھا جو جملہ معترضہ بنا، اور اس تقریر کے بعد مطلب تقریر ختم ہونے کے کچھ 10 منٹ کے بعد میں نے دیکھی ہے اور میں سحری کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ میرے پاس فون آیا کہ وہ بچی جو ہے وہ آن ایئر معافی مانگے گی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ آپ کو نہیں پتا کیا کہہ دیا. میں نے کہا مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا، میں نے تو پوری تقریر سنی ہے.
پھر وہاں سے کوٹ کیا گیا کہ ایک مذہبی جماعت کی جانب سے باقاعدہ یہ جملہ آیا کہ جی ہم چینل کے باہر آ رہے ہیں اور ہم آ کے احتجاج کریں گے، ورنہ وہ آپ معافی مانگیں اور معذرت کریں تو ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ جملہ معترضہ نہیں تھا، وہ ایک اسپیسیفک سوچ کے لیے قابل اعتراض تھا، باقی نہیں تھا۔ تو میں نے صرف چینل کے اپنے دوست سے گزارش کی تھی، میں نے کہا یہ بچی ساری زندگی کے لیے اس کا یہ معذرت والا کلپ چلتا رہے گا فیس بک کے اوپر، یہ بچی ہے، اس کو دوسری زندگی اپنی شروع کرنی ہے، ہم اس پر نہیں جا سکتے، وہ معافی نہیں مانگے گی۔ کہنے لگے پھر یہ کل سے کوئی مقرر نہیں ہوگا؟ میں نے کہا ہاں نہیں ہوگا، مقرر نہیں ہوگا، یہ قبول کرتے ہیں، پروگرام نہیں ہوگا قبول کرتے ہیں، کانٹریکٹ کینسل ہوگا قبول کرتے ہیں، بچی سے معافی نہیں مانگنے دیں گے اور ہم نے نہیں معافی مانگی۔ وہی واہ، اپنی خودداری کو پامال نہیں کر سکتے۔ نہیں، خودداری کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس بچی کی اگر غلطی دانستہ ہے تو وہ معذرت کرے، اگر وہ نادانستہ کوئی بات ہوئی ہے تو وہ نادانستہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں وہ نادانستہ غلطی زندگی بھر کے لیے کلپ کی صورت میں گھومتی رہے گی، اور ہم نہیں جانتے کہ اس کے کیا اثرات کسی بھی بچے کی زندگی میں مستقبل میں پڑ سکتے ہیں۔ واہ زبردست۔ ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اور وقفے کے بعد جو ہے ڈیبیٹ سیگمنٹ ہوگا اور سارے مقررین آئیں گے اور اپنے اپنے لب و لہجے سے عابد بھائی کو جو ہے وہ لطف اندوز کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب، اور ناظرین گرامی اس وقت اس ماحول میں آ چکے ہیں کہ جہاں تقریری مقابلے کا انعقاد ہوتا ہے، عابد بھائی ججمنٹ کے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور بچے آ کر اپنے اپنے فن خطابت سے آپ کے دلوں کو موہتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے، عابد بھائی اجازت ہے؟ بالکل، بسم اللہ کیجیے۔ آج کا موضوع ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ، اور آج کی پہلی شریک مقابلہ اقدس خان میرپور خاص سے تعلق ہے، موافقت کریں گی، اور حمیرہ طاہری مخالفت کریں گی، حیدرآباد سے تعلق ہے، اور دونوں کا تعلق ایک ہی انسٹیٹیوٹ سے ہے، درسگاہ جہان علم و عشق سے۔ تیار ہیں اقدس صاحب؟ میری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر۔ جناب والا، آج میں جس قرارداد کو اس ایوان میں پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں وہ تلخ ہونے کے باوجود اپنی صداقت پر مبنی ہے کہ اس قرارداد میں موجود اہم الفاظ وجود زن سے ہے مراد عورت کی ذات، شخصیت یا ہستی جو اپنا وجود رکھتی ہو، تصویر کائنات سے مراد یہ دنیا سارا عالم، اور جنگ سے مراد لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد۔ تو پھر مفہوم موضوع یہ ہے کہ دور حاضر میں ذات نسواں جنگ و جدل کا سبب ہے۔ جناب والا، اس باشعور ایوان میں پیش کردہ قرارداد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ کی بھرپور حمایت کرتی ہوں۔ جناب والا، یہ عورت دنیا کی وہ مخلوق ہے جسے آپ دنیا جہان کی تمام چیزیں لا کر دے دیں، مگر بالآخر یہ یہی کہتی ہے تم نے آخر مجھے دیا ہی کیا ہے۔ جناب والا، میری مخالف سمت سے آنے والی مقررہ آئیں گی اور مجھے عورت ہونے کا احساس دلائیں گی، خواہ میں ایک عورت ہوں مگر میں آج حق اور سچ بولوں گی۔ قرارداد کھولنے کے بعد میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ عورت ہی کائنات میں جنگ کا سبب ہے، کہ جب کبھی ہم بیوی کی صورت بن کر لڑائی اپنے شوہر کی ماں سے لڑائی کرواتی ہیں، تو کبھی ہم ساس کی صورت اپنے بیٹے اور بہو کی لڑائی کروا دیتی ہیں، تو کبھی ہم بہن کی صورت اپنے بھائی کا گھر خراب کرنے والی جنگیں چھڑوا دیتی ہیں، تو کبھی ہم دادی اماں کی صورت یہ کہہ کر پوتی کے لیے ہمیشہ لڑائی کا سبب بن جاتی ہیں۔ مرنے سے پہلے میری خواہش ہے کہ پوتی کی شادی دیکھوں، پھر چاہے پوتی موالی کے حوالے ہی کیوں نہ ہو، دادی اماں کو تو بس چاول ہی کھانے ہوتے ہیں۔ جناب والا، یہ عورت کائنات میں رنگ بخشنے والی جب خود اپنے اعمال و افعال سے اس کائنات میں رنگ بھرنے کے بجائے بھنگ ڈال دیتی ہے تو خود سراپا جنگ بن جاتی ہے۔ جناب والا، جب یہ عورت میرا جسم میری مرضی کے نعرے لے کر اس نئی نسلوں کو مکمل کباڑے تک اور شوہر کی کنگالی سے سسرال کی تباہ تک ہر رنگ میں، ہر جنگ میں، ہر بھنگ میں یہ عورت ہی ہے جو تباہال مچائی ہوئی ہے۔ جناب والا، آج میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری آنے والی قوم کئی سالوں کے بعد اپنے اسباق میں جو عنوان پڑا کرے گی وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے: انقلاب ساز، بغاوت بہو، دیورانی کے جٹانی پر 17 حملے۔ جناب والا، میں بتانا چاہتی ہوں کہ کائنات میں جتنی بھی چیزوں نے فساد و شر پھیلایا ہوا ہے وہ سب مونس ہیں۔ کرسی مونس،
سیاست مونس، حکومت مونس، پرچی مونس، اور حد تو یہ ہے جناب والا قرارداد خود بھی مونس ہے. بہت شکریہ. زبردست. دوسری شریک مقابلہ حمیرہ طاہری مخالفت کریں گی. تیار ہیں آپ؟ ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. پیشکاروں کی پیش کردہ قرارداد کا ابتدائی حصہ وجود زن سے ہے مراد عورت کی شخصیت یا ذات کا ہونا، اور اختتامی حصہ تصویر کائنات میں جنگ سے مراد عورت دنیا کے تمام جھگڑے اور فتنے فساد کی وجہ. سب سے پہلے تو میں اس قرارداد کی مخالفت کرتی ہوں، پھر اس کے بعد یہ قرارداد پیش کرنے والے عظیم مفکروں سے پوچھتی ہوں کہ عورت تو مرد کی پسلی سے تخلیق کی گئی ہے، اگر عورت فساد ہے تو پھر پورے کے پورے مرد میں فتنے اور شرانگیزی کا عالم کیا ہوگا. جناب ذی وقار، عورت کو باعث شر کہنے والوں کو خود کو اپنا رنگ اور ڈھنگ تو دیکھنا چاہیے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس رنگ کو جنگ میں بدل کر آج کے اس مباحثے کا ایوان جنگ سجانے والا دماغ بھی یقیناً کسی مرد کا ہی ہوگا، اور یقیناً کسی مرد کا ہی ہوگا. تو میں اس بات کا یقیناً کسی مرد کا ہی ہوگا. جناب ذی وقار، یہ حقیقت ہے کہ مردوں نے تمام کائنات کو میدان جنگ بنا دیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ مردوں نے تمام کائنات کو میدان جنگ بنا دیا ہے. جناب ذی وقار، یہ حقیقت ہے کہ مردوں نے تمام کائنات کو میدان جنگ بنا دیا ہے، مگر عورت نے اسے اپنے وجود کے رنگوں سے حسین اور رنگین بنایا ہے کہ خیر ہے. چلے بھائی. اچھا عابد بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں جنگ ہے؟ رنگ تو ہم نے بہت سنا ہے، جنگ ہے نہیں ہے؟ اچھا، چونکہ بچوں کے دلائل جاری ہیں. ہاں نہیں، آپ کا اپنا نظریہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہے نہیں ہے آپ اپنے طور پر؟ میں نے اس لیے کہا کہ اس کے بعد رائے دینا مناسب ہے، کیونکہ وہ اگر میں پہلے رائے دوں گا تو وہ اثر انداز ہوگا. اچھا بالکل چلے ہمارے پاس کامران زبیر بحریہ کالج کراچی سے تعلق ہے، ان کا موافقت کریں گے اس موضوع کی، اور علی حسن مخالفت کریں گے، جامعہ علی المرتضیٰ کراچی سے تعلق ہے. کامران زبیر صاحب بحریہ کالج کراچی سے تعلق ہے، تیار ہیں آپ؟ میری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. مخالف سند سے پہلی مقررہ نے کہا کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں جنگ نہیں رنگ ہے. جناب والا کہ اس رنگ کا استعارہ میں امن سے لوں تو جنگ کے بغیر امن ممکن نہیں. یہ بات بالکل یوں ہے کہ جیسے زندگی کے بغیر مرنا ممکن نہیں، اور باقی انہوں نے دلیل دی نہیں تو میں رد کیسے کروں. جناب والا اگر قرارداد کی جانب چلتے ہیں، قرارداد میں 3 لفظ اہم ہیں. وجود زن جو ایک مرکب ہے جو کہ عورت کے لیے مستعمل ہے. تصویر کائنات یعنی اس جہان کا عکس یا منظر جو کہ دنیا کے لیے استعمال ہوا ہے. لفظ جنگ اس لڑائی یا معرکے کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں تباہی لازم ہو. سو قرارداد کا مفہوم یہ طے پایا کہ عورت کی وجہ سے اس کائنات میں لڑائی یا معرکہ آرائی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اولاً تو تباہی ہوتی ہے اور دوم عورت اپنے مقاصد حاصل کر لیتی ہے. اور چونکہ قرارداد حقیقت کے قریب ہے سو میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، کیونکہ اگر تاریخی اعتبار سے قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو قدیم مصر کی ملکہ کلیوپاترا نے اندرونی باغیوں اور بیرونی رومی فوجوں کے خلاف محاذ کھولا. فرانس کی جان آف آرک نے برطانوی سامراج کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں دونوں کی مخالف قوتیں تباہ ہوئی. کلیوپاترا کو تخت ملا، فرانس کو آزادی ملی. سو ثابت ہوا وجود زن سے تصویر کائنات میں جنگ ہے. اگر نظریات اور سماج کے اعتبار سے بات کی جائے تو 18ویں صدی میں پہلی بار گھریلو تشدد، جنسی ہراسانی اور عدم استحکام سے تنگ مغربی خواتین نے پہلی بار نظریہ تانیثیت بلند کر کے روایت اور بنیاد پرستوں کی فرسودہ نظریات کو تباہ کیا، جس کے نتیجے سے یہ ثابت ہوا کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں جنگ ہے، اور نیز خواتین نے اپنے حقوق اور آزادی حاصل کی. اگر بات سیاسی اعتبار سے کی جائے تو 90 کی دہائی میں بے نظیر نے عامروں اور دائیں بازو کے رہنماؤں کے خلاف معرکہ آرائی کر کے عورت کی حکومت کو ناقبول کرنے کا فلسفہ رد کر کے فلسفہ تباہ کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. اگر فلسفے کے اعتبار سے بات کی جائے تو سقراط
ہیگل والٹر اور مارکس نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ دنیا میں مرد کی اجارہ داری قائم ہے جسے ختم کرنے کے لیے اقدامات نہیں بلکہ جنگ کی ضرورت ہے. سو وجود زن مرد کی اجارہ داری کو ختم کر رہی ہے کہ جیسے آج کے مقابلے میں 2 مقرر مرد ہیں, 2 خواتین مقررہ ہیں. جیسے کہ آج 150 سال پہلے کے مقابلے میں خواتین کے لیے سرکاری اور کارپوریشن سیکٹر میں 30% کوٹا مختص ہے, جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں جنگ ہے. جنگ کے نتیجے میں نظریاتی, سیاسی اور مادی تباہی ہے, اور اس تباہی کے بعد خواتین اپنے حقوق حاصل کرتی ہیں. یعنی آج جو اس قرارداد کی مخالفت کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ خواتین 4 دیواری کے اندر قید رہ کر مر جائیں, لیکن چونکہ ایک مقررہ خود اس قرارداد کی مخالفت کر چکے ہیں سو ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. اب چونکہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے سو ان کی پوری تقریر اخلاقی اعتبار سے رد ہوتی ہے اور یہ قرارداد منظور ہوتی ہے. شکریہ. واہ زبردست. آخری شریک مقابلہ ہمارے ساتھ حسن علی موجود ہے. علی حسن موجود ہیں, مخالفت کریں گے. جامعہ علی المرتضیٰ کراچی سے تعلق ہے. علی تیار ہیں آپ؟ بسم اللہ. صدر علی وقار, زیر بحث قرارداد میں 3 الفاظ قابل غور ہیں. وجود زن کا مطلب ہے عورت کا پایا جانا, اور تصویر کائنات سے مراد یہ جہان رنگ و بو ہے جس کا رنگ ہی وجود زن سے ہے, اور جنگ کا مطلب ہے لڑائی اور جھگڑا. تو قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ سیاسی, سماجی, معاشی اور معاشرتی ہر اعتبار سے عورت ہمارے معاشرے میں جنگ و جدال اور فتنہ و فساد کا سبب ہے. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. تو میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. جناب والا, اگر عورت ماں کے روپ میں ہو تو انسان کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی آغوش ہوتی ہے, تو یہ جو کہ امن و سلامتی کا گہوارہ ہے. اگر عورت بہن کے روپ میں ہو تو فاطمہ جناح کی صورت ایثار و محبت کا پیکر بن جاتی ہے. اگر عورت بیوی کے روپ میں ہو تو اپنے والدین سے دوری برداشت کر کے وفا کی تصویر بن جاتی ہے, جو کہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اور جناب والا, اگر قرارداد کو حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو عورت ملک و قوم کی ترقی اور فلاح و بہبود کے کاموں میں مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. کہ اگر کوہ پیمائی میں محمد علی ستپارہ کا نام گونجتا ہے تو سمینہ بیگ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والی پاکستان کی سب سے کم عمر ترین خاتون بن جاتی ہیں. اور اگر ادب کی دنیا میں اشفاق احمد کا نام گونجتا ہے تو بانو قدسیہ کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں. اور اگر پاک فضائیہ میں حسن صدیقی کا نام گونجتا ہے تو عائشہ فاروق اور مریم مختار کی کاوشیں بھی ناقابل فراموش ہیں. اور جناب والا, اگر پاکستانی کابینہ کی بات کی جائے تو وہاں خواتین ممبران کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اور جناب والا, اگر فلاحی کاموں میں دیکھا جائے تو آج بلقیس عیدی کی وفات پر ہر آنکھ پرنم ہے. اور اگر عورت فساد کا باعث ہوتی تو آج ہر گھر میں خوشی کا سما ہوتا. اور جناب والا, ان کے منصب کو ایک عورت صبا عیدی کو ہی سونپنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اور جناب والا, میرے مخالفین نے جنگ کا مطلب لڑائی اور فساد کر لیا ہے, تو میں بتاتا چلوں کہ 34 ملین لوگوں کا قاتل چنگیز خان عورت نہیں بلکہ مرد تھا. جب انہوں نے قرارداد کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھا تو پھر دلائل کس کام کے. اور جناب والا, انہوں نے میرا جسم میری مرضی کی فقط چند گنی چنی مثالیں دی, تو میں بتاتا چلوں کہ یہ کون سی منطق کا قانون ہے جہاں جس کو کل پر فوقیت دی جائے. اور جناب والا, اگر دیکھا جائے عورت فساد کا سبب ہوتی بقول ان کے تو عدالت طلاق یافتہ خواتین کو 18 سال تک کے بچے کی پرورش نہ سونپتی. اور جناب والا, اگر عورت فساد کا سبب ہوتی تو آج عورت کی کوکھ سے جنم لینے والے بڑے فسادی ثابت ہوتے ہیں. تو جناب والا, ثابت ہوتا ہے کہ ان کی باتیں شر اور فساد پر مبنی ہیں, لہذا قرارداد کو مسترد ہونا چاہیے. اور جناب والا, اگر عورت فساد کا باعث ہوتی تو آج میری ان چوٹوں کا باعث سڑک نہیں بلکہ ایک عورت ہوتی. شکریہ. بھائی واہ زبردست. تمام مقررین یہاں پر تشریف لے آئے. عابد بھائی, انہوں نے آخر میں ذکر کر دیا کہ میری چوٹوں کا دفعہ روڈ کی وہ گسٹ ہے, ورنہ ہمیں تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کو جو ہے نا زرد و کوب کر کے کہا گیا ہے کہ نہیں واقعی میں وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ, یہ کہنا ہے آپ نے. جی عابد بھائی. میرے خیال میں بچوں کے لحاظ سے تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا شاید قرارداد مشکل تھی. کامران زبیر نے جب اپنا آغاز کیا تو قرارداد بہت اچھی کھولی, اور اس کے بعد پھر وہ جس طرح انٹرنیشنل اور نیشنل فیکٹس پیش کیے ایک بہت اچھا طریقہ تھا. خدا کے واسطے مباحثے میں ہو, رفتار کم کرو. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کانٹینٹ زیادہ رکھتے ہو, تو جب کانٹینٹ زیادہ رکھتے ہو تو ڈیلیوری متاثر ہوتی ہے.
اب آپ جتنی تیز رفتاری سے بولتے ہوئے جاتے ہیں تو اگر آپ آڈینس کے سامنے موجود ہیں یا آپ کو سننے والے جو ٹیلی ویژن پر ہیں وہ آپ کے کسی ایک جملے کے بعد بھی یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پاتے کہ ٹھیک یا غلط، آپ اگلے جملے پہ چلے جاتے ہیں. تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ جب آپ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں تو اس کو قبول یا نہ قبول کرنے کے درمیان کا وقفہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے تاثر زائل ہوتا ہے. ڈیلیوری کو بہتر کیجیے. دوسری بات یہ کہ آپ نے بے نظیر صاحبہ کی مثال دی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ دائیں بازو والے لوگوں کے خلاف جدوجہد کر کے ان کے نظریے کو تباہ و برباد کر دیا اور پھر یہ ثابت ہوا. آپ نے اپنی تعریف میں کہا تھا کہ جنگ کا مطلب ہے تباہی اور بربادی. بے نظیر کی اور پھر اس میں آپ نے یہ جملہ بھی کہا کہ اس نے منوا لیا کہ عورت کی حکمرانی ناقابل قبول ہے لیکن اس نے قبول کروا لیا، ان کے فلسفے کو ختم کر دیا. کیا اس سے تباہی وجود میں آئی یا اس سے بہتری وجود میں آئی یا پاکستان کی خواتین کو ایک نیا راستہ ملا آگے بڑھنے کا اور انہوں نے ان کے خلاف کھڑے ہو کر ایک بہتر طریقے سے اپنی بات کو قبول کروایا؟ میں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ حوالہ دیا، آپ کی خود اپنی تعریف تھی اور اس تعریف کے ساتھ پھر آپ آخر میں جانے کے بعد بے نظیر صاحبہ کی جو اگزامپل دیتے ہیں یہ دونوں کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں. خیال کیجئے گا جب آپ اپنی ہی دلیل میں کہیں پر رد کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے. بہرحال علی حسن ماشاءاللہ بہت اچھا بولے. شروع میں آپ بھی کنفیوز لگے. خدا کے واسطے میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیمرے کا پریشر ہے یا کیا آپ لوگ اتنا شاندار بولتے ہیں لیکن آپ کنفیوز لگے. لیکن آہستہ آہستہ آپ بہت اچھی طرح آگے چلتے چلے گئے. یاد رکھیے گا میں نے کئی جگہ پر سنا بچوں نے لفظ استعمال کیا، کچھ جگہ پر لفظ موضوع استعمال کیا. میرا بیٹا مباحثے کی قرارداد ہوتی ہے تو لفظ موضوع نہ استعمال کیا کرے. جب آپ مباحثے میں آ گئے تو ایک لفظ قرارداد کے تحت ہی چلیں. اچھا کانٹینٹ آپ کا اچھا تھا اور آپ کو فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے آخری میں جانے کے بعد جب رد کرنا شروع کیا وہ میرا جسم میری مرضی والا حصہ یا اس کے بعد کا یا اس کے بعد یہ جو حصہ تھا آپ کا اس وقت حالانکہ پہلی بیل ہو چکی تھی لیکن آپ نے سمیٹ لیا اور آپ نے اچھی طرح اس کو پیش کیا. آپ کا وہ موازنہ بھی اچھا تھا جب آپ نے دو لوگوں کا موازنہ کیا اور خاص طور پر وہ چنگیز خان کے اوپر لانے کے بعد جب آپ نے روکا اور اس غریب کے اوپر اس نے تو مثال بھی نہیں دی تھی. آپ نے کہا 34 ملین لوگوں کا قاتل جو ہے وہ ایک مرد تھا ایک عورت نہیں تھی. بیسٹ آف لک. اقدس میرا بیٹا آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کا انداز بہت اچھا ہے. یو آر کانفیڈنٹ. آپ نے درمیان میں ایک جگہ پر آپ نے لفظ مس کیا، اپنے آپ کو آپ نے رکنے نہیں دیا، آپ آگے گزر گئے. آپ نے خاتون کی تباہال وہ تباہالی سے تباہال پہ روکے لیکن آپ آگے گزر گئے. اس سے یہ ہوا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یو آر ویری کانفیڈنٹ. ہاں ہمیں جو کمی محسوس ہوئی میرا بیٹا کہ ہم نے میرا خیال تھا کہ ہمارے پاس پاکستان کے لیول پر انٹرنیشنل لیول پر یا اس سے آگے یا کسی بھی سطح پر ہمیں خواتین کی اچیومنٹس یا ان اچیومنٹ یا مطلب دونوں طرف سے یا دوسری جانب جو ہے ان کی جانب سے کیے گئے اقدامات میں تباہی یا بربادی کے عناصر نظر آتے تو وہ فیکٹس کے ذریعے آپ کا مواد زیادہ بہتر ہو جاتا. میرے خیال میں سر اور حمیرہ میرا بیٹا آج آپ کچھ کنفیوز لگے، آپ نے سنبھالنے کی کوشش کی، آپ نے سنبھالا، آگے چلے لیکن نہیں چل سکے. کوئی بات نہیں. بیسٹ آف لک فار نیکسٹ ٹائم. ہمارے سامنے سر 3 لوگ موجود ہیں. رزلٹ ابھی اناؤنس نہیں کریں گے. پہلے ایک چیز آپ سے پوچھوں گا میں. آپ یہ بتائیں کہ جو تقریریں اس وقت کراچی میں ہو رہی ہیں، سندھ میں ہو رہی ہیں، ان تقریروں میں اور پنجاب کے جو ڈیبیٹرز ہیں ان کی جو تقاریر ہیں ان میں کیا ایک نہیں کوئی خاص فرق نہیں ہے سر. ڈیکلیمیشن ڈیبیٹ کا بڑا بنیادی طور پر فرق ہے. ڈیبیٹ کراچی کی شناخت ہے. ٹھیک ہے. ڈیبیٹ کراچی کی شناخت ہے. کراچی 70 سال سے جمہوری ہے. اس نے ہر دور کے اندر فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر آواز اٹھائی ہے اور اٹھانا سکھائی ہے. مطلب میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت ساری پابندیاں ہیں لیکن پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی رہنما یہ جملہ کہہ کے گئے کہ اگر میں کراچی سے دشمنی مول نہیں لیتا تو دیوار گرا کر مجھے باہر نکال لیا جاتا. تو کراچی جو ہے نا وہ سمبل آف ریزسٹنس رہا ہے. لہٰذا یہاں پر ڈیبیٹ مضبوط رہی ہے. یہاں پر 8 گھنٹے کے بعد مزدوری کرنے والا شخص جو ہے وہ دولت مند کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کر اپنی تنخواہ مانگنے کی جرت رکھتا ہے. یہ کراچی ہے. اب اسی لیے یہاں ڈیبیٹ مضبوط ہے. اگر ہم پنجاب کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر ڈیکلیمیشن مضبوط ہے. وہاں لفاظی پر زیادہ جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے. اور لیکن یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈیکلیمیشن میں پنجاب یکتا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ کراچی کے جو مقررین جو پچھلے دنوں میں آئے اور شاید اس میں ہماری کوتاہی بھی ہے کہ ہمارے یہاں سے مباحثہ خود کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اداروں میں
चूँकि वो मैं ये बात खोल के कहूँगा कि हुकूमत वक्त की जानिब से चाहे वो विफाक में हो चाहे सूबे में हो, चूँकि इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता, लिहाजा तालीमी इदारों में इनके इस किस्म के प्रोग्राम और मुबाहिसात की कमी होती जा रही है और प्राइवेट NGOs अपने तौर पर इसको ज़्यादा मुनक़िद करवा रहे हैं। वो तनकीद कम बर्दाश्त कर सकते हैं, लिहाजा वो डेक्लेमेशन की तरफ चले गए। हमारे बच्चे की ज़्यादातर प्रैक्टिस डेक्लेमेशन की हो गई और मुबाहिसा जो है, जो एक क्रिएटिव स्किल क्रिएट करता है, आपको सोचना समझना और टॉलरेंस सिखाता है, उसकी कमी महसूस हो रही है। वाह, जबरदस्त। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ वक्त हुआ चाहता है कि वक्फे का, और ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर रिजल्ट अनाउंस करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बरकत रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद पेश करते हैं माह रमजान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम बरकत रमजान। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अरीब और इस वक्त आबिद अली उमंग साहब हमारे दरमियान जलवागर हैं। आबिद भाई, ये बताइएगा जो मौजू था आज का, जो मुबाहिसे का जो उन्वान था, माज़रत मुबाहिसे का जो उन्वान था, क्या समझते हैं, वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग है या जंग है? मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मैं घर नहीं जाऊँ? यार ये मुझे समझ में नहीं आता। नाज़रीन तो मजबूरी है, तैयारी कर अपनी तकरीर की तैयारी करते हैं, मेरी मजबूरी थोड़ी है। लेकिन जी बात यह है कि हर शरीफ आदमी की राय ये होती है कि जब तक वो शादीशुदा नहीं होता, जब तक रंग होता है, अच्छा, और शादी होने के बाद उसमें जंग होती है, लिहाजा दोनों चीजें बराबर मौजूद हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा अक़दस ने कोशिश की थी इसको ह्यूमर का हल्का सा टच देने की। ह्यूमर का टच दिया जा सकता है। मैं एक छोटा सा हिस्सा आपको शेयर करता हूँ। इट वॉज 1991, मरीन एकेडमी का कंपटीशन था और मैं खुद भी वहाँ पर पहुँचा। मौजू था कि शराफत की ज़िंदगी गुजारने के लिए शादीशुदा होना लाज़मी है। अच्छा, अब मवाद लिखने की आदत खुद थी, गूगल नहीं था, कोई मौजूद नहीं था, सुनते नहीं थे, नए नए मौजूआत आते थे। तो वो जनाब सदर मौजूद थे, तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा जनाब सदर, वो शराफत की ज़िंदगी गुजारने के लिए शादीशुदा होना लाजमी है। आप सोच रहे होंगे क्यों, तो मैं बताता हूँ आपको। दरअसल शराफत दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। ठीक है, शर और आफत। और जनाब वाला, जब इंसान की शादी होती है तो शर बीवी की शक्ल में और आफत ससुराल की शक्ल में उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है और इंसान शर आफत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। अच्छा, अब ये छोटा सा हिस्सा दिया, ह्यूमर मिला, फिर हमने छोटा सा हिस्सा दिया, मैंने कहा जनाब वाला, बेगम को अहलिया भी कहते हैं। ये जुमला मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, वो देखने लगे, जैसे नहीं होता आप लोग पॉज देते हैं, मैं खामोश हुआ, फिर मैंने कहा बेगम को अहलिया भी कहते हैं। ये एक फील थी कि जैसे कोई भूल गया। फिर तीसरी मरतबा का मैंने कहा जनाब वाला, बेगम को अहलिया भी कहते हैं। आपको भी ये बात मालूम नहीं होगी, मुझे भी मालूम नहीं थी। मुझे ये बात एक सियासी लीडर के बयान से मालूम हुई, जिसमें वो मोहल्ले के चौक पर चिल्ला चिल्ला कर फरमा रहे थे, मुझे तमाम अहलियाने मोहल्ला से मोहब्बत है। अब अहलियान और आहलियान का फर्क भी बच्चे को पता चलेगा कि आहलियाने कराची है या अहलियाने कराची है। हम तो सुन रहे होते टीवी में बैठ कर, उन्होंने कहा अहलियाने कराची। मैंने कहा फिर तुम ही जाना, मैंने कराची से गुजारिश है। तो फिर बेगम को मैंने बोला, मैंने कहा तुम चली आना, उन्होंने कहा। तो मेरा ख्याल है कि ह्यूमर अगर आप पढ़ने की आदत डालेंगे तो ह्यूमर से भी दलील और रद्द दलील बन सकती है और उसे खूबसूरती से पेश किया जा सकता है। बहरहाल मेरे पास आज 21, 19.5 और 19 मार्क्स, जबरदस्त। 21 मार्क्स के साथ बहुत वाज़ेह तौर पर माशाल्लाह अच्छा बोले, रद्द दलील बहुत अच्छी दी, फ़ायदा हुआ। मुबाहिसे में रद्द दलील ज़रूरी होती है। पहली पोजीशन के साथ क्वालिफाई किया है फॉर सेमीफाइनल, आई थिंक। जी हाँ, सेमीफाइनल। माशाल्लाह, तो ये दिख रही है। बस दो तकरीरें और हैं। अली हसन, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त। और जामिया अली अल मुर्तज़ा और अक़दस खान और कामरान ज़ुबैर के दरमियान जो है वो 19 और 19.5 का फ़र्क है। और इसमें कामरान ज़ुबैर और अक़दस में फैक्ट्स एंड फिगर का थोड़ा सा फर्क पड़ा। हमें अक़दस की तरफ से थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर कम लगे। कामरान ज़ुबैर की तरफ से एक, उन्होंने जुमला बड़ा अच्छा कहा था, उन्होंने दलील ही नहीं दी, तो मैं रद्द दलील क्या दूँ। तो मेरा ख्याल है कि रद्द दलील फिर भी दी जा सकती थी, क्योंकि उनके बाकी मवाद में से ज़रूरी तो नहीं है माशरती हवाले से उठा रहे हैं तो माशरती हवाले से दें। लेकिन बहरहाल इन दोनों में 19.5 के साथ सेकेंड क्वालिफायर, हालांकि जंग है, लेकिन इसके बावजूद जीतने वाला मर्द है कामरान ज़ुबैर।
सेकेंड क्वालिफायर के तौर पर हमारे पास भाई वाह, ऐसा होंगे। जबरदस्त। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ ऑफ यू। अकदस बहुत अच्छा बोले, ये 0.5 से मिस करना नहीं है इंशाअल्लाह उल अजीज। थोड़ा सा जो हमें फैक्ट्स एंड फिगर या मवाद की कमी लगी, लेकिन आपकी डिलीवरी इनसे बेहतर थी, इसलिए आप 0.5 के फर्क से खाली गए। लेकिन मेरी बहुत सारी दुआएं हैं फॉर योर फ्यूचर। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बेस्ट रूम्स की जानिब से नाज़रीन ग्रामी इस वक्त तहाइफ मौजूद है और मुझे ये तहाइफ देने हैं, और चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है और ये बेस्ट रूम्स की अच्छा टाइम है हमारे पास आज। अच्छा भाई, ये बेस्ट रूम्स की जानिब से तहाइफ है। ये पहला तोहफा अकदस आपके साथ जाएगा और ये दूसरा तोहफा हुमैरा ताहिरी आपके साथ जाएगा, और आप दोनों जो है वो क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए, तो इंशाल्लाह वहां आपसे मुलाकात हो रही है। और आबिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया, ये हमारे लिए बड़े जो है वो एजाज की बात है। और आज पहली दफ़ा मैं समझता हूँ किसी रमज़ान ट्रांसमिशन में या किसी ट्रांसमिशन में जो है वो डिबेट की बुनियाद पता चली कि किस तरीके से रखी गई थी, और ये पता चला कि अगर किसी मुकर्रिर को कोई परेशानी है तो कैसे लोगों से रिजू करना है और किस तरीके से ये लोग गाइड करेंगे। तो बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। देखिए, एक बात याद रखिएगा, बुनियाद रखने वाले चले जाते हैं, बुनियाद रखने वाले जरूरी नहीं होते, चलाने वाले जरूरी होते हैं। कायदे आजम चले गए, लेकिन हवाले आपके करके गए, हवाले हमारे करके गए। तो कायदे आजम के जाने के बाद बाकी जिम्मेदारी उन लोगों की होती है। वो बुनियाद रख दी, ठीक है जी, बुनियाद का आगाज हो गया, एक चीज शुरू हो गई। लेकिन अब माशाल्लाह जो लोग आज चैनल्स पर मौजूद हैं, पर्दे पे या पसे पर्दा, और जैसे आप लोग मौजूद हैं, होस्ट हैं या कंटेंट में हैं, आप तमाम लोगों की काविश हैं जिसकी वजह से जो है वो ये सेगमेंट इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होता है और ये फरोग पा रहा है। आप लोग इसके लिए मुबारकबाद की। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया भाई। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बरकत रमज़ान।